علیمی قدموں میں رکھ کر میں حضرت سے ملتمس کہ حضور والا کرسی خلافت پر جلوہ بار ہو، اٹھائے دونوں ہاتھوں کو اور حضرت کا زوردار نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر اور بیداری کے ساتھ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سیدنا صدیق اکبر علماء اہل سنت مدینہ پیش نظر ہے، خیال رکھیے گا، خیال محو سفر ہے، خیال رکھیے گا۔ اور یہ شہر شہر نہیں، مثل آپ گینا ہے، یہاں حضور کا گھر ہے، خیال رکھیے گا، یہاں حضور کا گھر ہے، خیال رکھیے گا۔ اور درے حضور پہ محتاط گفتگو کیجئے، نبی کے ساتھ عمر ہے، خیال رکھیے گا۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، اسلام کی خواتین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الاکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطبہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جو لوگ موبائل لے کر کے ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے، اب جیب میں رکھ لیں، کیونکہ یہ ہمارے حرکات و سکنات کو دکھا رہا ہے۔ یہ کافی ہے، یہ اکیلا سب کو دکھا رہا ہے۔ آپ صرف ہماری بات کو اپنے ذہن، دل و دماغ میں قید کریں اور اپنی زندگیوں کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہیں، نتیجہ یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے کرتوت کا نتیجہ۔ آپ برا نہ مانیے گا، آج جلسے جلوس کہیں نہ کہیں ڈیلی ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ صبح نکالا جائے تو 0/100۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور مجھے تو اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ آج جشن سیدنا صدیق اکبر، ورنہ لوگ اولیاء کرام کے اعراس تو مناتے ہیں، اور جن کا عرس منانا چاہیے ان کا عرس لوگ نہیں مناتے۔ یہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ ہمیں عرس ملا ہے، آج ہم ان کا عرس منانے کے لیے یہاں بیٹھے۔ یہ پورے گاؤں والوں کی خوش نصیبی ہے، اور اللہ تعالیٰ
پورے گاؤں کے لوگوں کو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور یہی سلسلہ آپ حضرات برقرار رکھیں گے۔ آپ کے گاؤں میں غالباً حضرت بابا سید عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا عرس تو بڑے دھوم دھام سے آپ مناتے ہیں۔ یہ عرس بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے صدقے ہی میں ہے۔ پہلے عرس ان کا ہونا چاہیے، بعد میں عرس دیگر اولیاء کرام کا ہونا چاہیے، وہیں سے صدقہ ملتا ہوا اولیاء کرام تک پہنچے گا، اور پھر وہی صدقہ ہم کو بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اس کا آپ حضرات خیال رکھیے گا۔ آپ حضرات مبارکباد کے قابل ہیں۔ اب کچھ دیر ہماری بھی گفتگو آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ کہ آپ کے گاؤں میں ہماری دوسری حاضری ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج تو بھرپور موقع ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھنڈک ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ حضرات سن کے اور اپنے دلوں میں اس کو اتار کے جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہمارے ثناء الرحمان بھائی نے نعت و منقبت کے اشعار آپ کو سنائے ہیں، پھر بھی آپ ایسا لگتا ہے کہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈک میں۔ اب تو کچھ بیدار ہو جائیں، اب دل میں بات بٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی سن کر کے آپ مچل رہے تھے، اب آپ کچھ باتیں دل میں بٹھائیے۔ شاعر کہتا ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے میں مدینے کی دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم غلاموں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، ہم غلاموں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت جان عالمین رحمت للعالمین، ہم غلاموں کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں، اور با آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات عادت کے مطابق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اشعار آپ حضرات مجھ سے بھی سماعت کرتے چلیں۔ اب ثناء الرحمن بھائی کی طرح ہماری آواز تو ہے نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام جب پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو اس میں آواز نہیں دیکھا چاشنی وہی رہتی ہے۔ اگر کسی کی آواز نہ بھی ہو اور وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مدینے کی گلیوں میں سیر کر رہے ہیں۔ تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھ سے کس طرح نعت و منقبت کے اشعار سنیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اور دیکھنی ہے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو ارے بٹتی ہے کونین میں، ہاں بٹتی ہے کونین میں، ہاں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور حضرات یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ قبر میں لہرائیں گے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ ارے قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور کے۔ ارے جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شاید اسٹیج غلط لگتا ہے، ہمارے بزرگ اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ہمارے بچے ہیں اور کرسیاں کچھ خالی ہوئی ہیں،
تو آپ سے گزارش ہے کہ جو کرسیاں خالی ہیں یہاں تشریف لے آئیں. آ جائیے چچا، آ جائیے. روزانہ ایسی محفل نہیں ملتی ہے، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے یہ محفل. آپ اپنے گاؤں کا جائزہ لے لیجئے. آپ کے گاؤں میں ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن آج محفل میں سب نہیں آئے ہیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہی محفل میں آئے ہیں. اور ایسی محفلیں بار بار روزانہ منعقد بھی نہیں ہوتی ہیں. اے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ آج جو یہاں آپ آئے ہو کسی کے بلاوے پہ نہیں آئے ہو، بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس لیے آئے ہو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسی بندے کو اپنی محفل میں بلاتا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے بستروں پہ آرام بھی کر رہے ہوں گے. وہ سوچتے ہوں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، آج ہم کو موقع نہیں ملا، ہم محفل مصطفیٰ میں نہیں پہنچ پائے، محفل سیدنا صدیق اکبر میں نہیں پہنچ پائے، تو کیا اللہ ہم سے خوشی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں بات آئے، لیکن اے میرے عزیزوں، میں آپ کے ذہن کو بالکل کھولنا چاہتا ہوں. آج اللہ تبارک و تعالی آپ سے اس لیے خوش ہے کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ محفل میں یہاں تشریف لائے ہیں. اور آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، یہاں چھوٹے بڑے لوگ بہت سارے لوگ موجود ہیں. یہاں آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے نرم نرم گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے آپ یہاں محفل مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں. آپ بھی سوچتے ہوں گے گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم یہاں آئے، ہمارا کہیں ایسا تو نہیں ٹائم برباد ہو جائے. لیکن آؤ ذرا اپنے دل و دماغ کے دریچے کو کھولو اور ایک حدیث شریف صرف محفل کے تعلق سے سنتے چلو. اس کے بعد میں پھر جو موضوع میں نے اپنا جو ہے عنوان بنایا ہے انشاءاللہ اسی عنوان پہ گفتگو کروں گا. آؤ ذرا اس محفل کے تعلق سے آپ سنتے چلے کہ یہ جو عظیم الشان محفلیں ہوا کرتی ہیں، آپ اس کو چھوٹی سی محفل نہ سمجھیں، بلکہ یہ محفلیں ہمارے اور آپ کے لیے ذریعے نجات بن جایا کرتی ہے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کے جو ہے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جایا کرتی ہیں. آپ سوچتے ہو گے وہ کیسے؟ تو آؤ سنو، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. آپ ذرا نوٹ کریے گا کون سی حدیث پاک ہے. بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر آتا ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد ثانی ہے، اور اس حدیث کے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. حدیث شریف کے الفاظ یوں ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یتتبعون مجالس الذکر الی آخر الحدیث. محبت سے بولو سبحان اللہ. بڑی لمبی چوڑی حدیث پاک ہے، میں مختصر ٹکڑا پڑھ کر کے آپ کو اس کا مفہوم بتا دے رہا ہوں. حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے انجمن میں تشریف فرما ہے. جیسے آپ یہاں محفل مصطفیٰ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کا جمع غفیر ہے. علماء کرام یہ کے بعد دیگرے آپ کو نعت و مناقب کے اشعار سناتے چلے آئے. ایسے ہی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر کے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، تو کبھی محفل کی بات ہوا کرتی تھی، کبھی نماز کی بات ہوا کرتی تھی، کبھی حج و زکات کی بات ہوا کرتی تھی، کبھی اخلاق کی بات ہوا کرتی تھی، کبھی خصلت کی بات ہوا کرتی تھی، کبھی دنیاوی زندگی کو گزارنے کی بات ہوا کرتی تھی، کبھی جنت و دوزخ کی بات ہوا کرتی تھی. لیکن مسلمانوں، ایک دن ایسا آیا، ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ٹائم نکال کر کے آپ کی محفل میں آ کر کے بیٹھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسان آدمی ہیں، دن میں ہم مزدوری کرتے ہیں اور ٹائم نکال کر کے آپ کے پاس میں آ کر کے
کے بیٹھتے ہیں، آپ کے لب مبارک سے جو گفتگو نکلتی ہے اس کو ہم سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں بٹھا کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، ارے اس محفل کو آپ ایسے ہی یوں ہی محفل نہ سمجھو، بلکہ یہ بڑی بابرکت محفل ہے۔ اب ذرا آپ آگے سنو مسلمانوں، دماغ تازہ ہو جائے گا۔ آج یہاں آپ آئے ہو نا، یہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تب یہاں آئے ہیں، ورنہ ہزاروں لوگ اپنے نرم نرم گرم بستروں پہ آج آرام کر رہے ہیں۔ اب ذرا آپ سنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یتتبعون مجالس الذکر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے روئے زمین کی گلی کوچوں میں، چوک چوراہوں میں گشت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا جیسے آج کا نوجوان گشت کرتا ہے پھرتا ہے ایسے ہی؟ نہیں، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کر کے رکھی ہے۔ اے میرے فرشتوں، جاؤ روئے زمین کی گلی کوچوں چوک چوراہوں میں دیکھو آج میرے محبوب بندوں کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، آج میرے نبی کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، میرے نیک بندوں کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے مقدس فرشتے سیر کرتے کرتے جب اس گلی میں پہنچتے ہوں گے تو پہنچنے کے بعد حدیث شریف میں آیا ہے مسلمانوں، وہ ابھی بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ آسمانی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اے آسمانی فرشتوں، آسمان پہ کیا کر رہے ہو؟ آؤ روئے زمین پہ تشریف لے کر کے آؤ، اللہ کا ذکر تو یہاں ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر تو یہاں ہو رہا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر تو یہاں ہو رہا ہے۔ اب دنیاوی فرشتوں کی آوازوں کو آسمانی فرشتے جو ہے جب سنتے ہیں تو لبیک کہتے ہوئے وہاں یہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ محفل مصطفیٰ میں آیا کرو تو ادب سے، بے شک، واہ، جب محفل مصطفیٰ میں آیا کرو ادب سے بیٹھو۔ آج میں دیکھتا ہوں ہماری محفلوں کا رنگ ڈھنگ بالکل بدلتا جا رہا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ یہ جو کرسی خالی ہے یہ بظاہر خالی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں اللہ کا مقدس فرشتہ جلوہ کر، آپ کو دکھے نہ دکھے، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا، مولانا کیسی بات کرتے ہو، کرسی خالی ہے؟ میں آپ سے پلٹ کر کے سوال کروں، اے اللہ کا بندہ ذرا تو یہ بتا تیرے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ محبت سے بولو اور محبت سے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں، چاہے ہم ہو، علماء کرام ہو، حفاظ کرام ہو، آپ ہو، جتنے یہاں بیٹھے ہو، سب کے ساتھ دو فرشتے، سب کے ساتھ کتنے فرشتے؟ کچھ سبق بھی یاد کرو، کتنے فرشتے؟ دو فرشتے۔ دونوں فرشتوں کا نام کیا؟ داہنے کندھے پہ بیٹھنے والے فرشتے کا نام حضرت کرامن، بائیں کندھے پہ بیٹھنے والے فرشتے کا نام حضرت کاتبین۔ ایک کا کام ہے اچھائی لکھنا، ایک کا کام ہے برائی لکھنا۔ آپ نعت سن رہے ہو، ان کا قلم بند، اب ان کا قلم چل رہا ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اللہ کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، حضرت کاتبین کا یہاں قلم بند ہے۔ لیکن اے مسلمانوں یہ بتاؤ، جب سے پیدا ہوئے ہو کیا وہ دونوں فرشتے آپ کو نظر آئے؟ بتاؤ، نظر آئے؟ نہیں نظر آئے گے، پھر بھی گناہ کر رہے ہو، یہی تو بات ہے، نظر نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے کہ تم کون سا اچھا کام کر رہے ہو، کون سا برا کام کر رہے ہو۔ یہاں دنیا میں آپ کو جزا و سلام صلہ ملے نہ ملے، لیکن کل ضرور ملے گا مسلمانوں سے۔ آپ بینک بیلنس کرتے ہو تاکہ 10-15 سال کے بعد میں ہم کو وہ پیسہ ڈبل ملے۔ کیوں بینک بیلنس کرتے ہو؟ صرف اسی لیے کہ وہ بینک والا ہم کو دے گا۔ ارے وہاں کیشیئر بیٹھا رہتا ہے، بینک والے بے وقوف تھوڑی ہے کہ وہ دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرامن کاتبین کو بٹھایا ہے آپ کے کندھوں پر، اسی لیے بٹھایا ہے کہ دنیا میں تمہارا کتنا کام اچھا ہے کتنا برا ہے
کل میدان محشر میں یہ سب کی قلعیں کھلتی ہوئی نظر آئے گی. کتنا کام آپ نے اچھا کیا ہے, کتنا کام آپ نے برا کیا ہے, کل میدان محشر میں یہ رجسٹر کھل جائے گا. وہاں سارے لوگوں کے سامنے سب کے اچھے اور برے اعمال وہاں جو ہے کھولے جائیں گے. اب ذرا آپ غور کیجئے, آپ کے ذہن کا جو سوال تھا وہ دور ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کے ساتھ 2 فرشتے, ہمارے ساتھ 2 فرشتے, لیکن وہ دکھتے نہیں ہیں. اب یہ جو کرسی خالی ہوئی ہے آپ اس کو خالی نہ سمجھیں, یہ آپ سمجھیں کہ یہاں پہ اللہ کا مقدس فرشتہ جلوہ گر ہے. اسی لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ محفل مصطفیٰ میں آیا کرو تو ادب سے بیٹھا کرو, درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو. اب ذرا اللہ کے مقدس فرشتے آ کر کے اس محفل پاک میں بیٹھ جاتے ہیں. نعت مصطفیٰ آپ سنتے ہیں, تقریر آپ سنتے ہیں, آپ کے ساتھ میں اللہ کے فرشتے تقریر سنتے ہیں, نعت سنتے ہیں. جب یہ محفل ختم ہو جائے گی آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, ہم اپنے گھر جائیں گے, علماء کرام اپنے گھر جائیں گے, لیکن وہی اللہ کے مقدس فرشتے جو تشریف لائے تھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہاں گئے تھے. حالانکہ میرا رب خوب جانتا ہے فرشتے کہاں گئے تھے, لیکن میرا رب پوچھ رہا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ کہاں گئے تھے. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا میں جو ہے روئے زمین پر ایک چھوٹا سا گاؤں اے احوا نام کا تھا, وہاں پہ جشن سیدنا صدیق اکبر کی محفل منعقد ہوئی تھی, ہم آج اسی محفل میں گئے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی پھر ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ اس محفل میں گئے ہوئے تھے آخر وہاں ہمارے بندے تھے کہ نہیں تھے. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے گنہگار بندے تھے, تیرے کچھ نیکوکار بندے تھے, تیرے کچھ سیاہکار بندے تھے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. اب ذرا غور کیجئے گا, آپ یہاں سبحان اللہ کہتے ہیں, آپ یہاں ماشاء اللہ کہتے ہیں, آپ یہاں الحمدللہ کہتے ہیں. جب جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تب تک اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اے مسلمانوں آپ کا سبحان اللہ کہنا رائے گا نہیں جاتا ہے, بلکہ وہ رب ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے. فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے گنہگار سیاہکار بندے اس محفل میں کیا کہہ رہے تھے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وَيُسَبِّحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُحَلِّلُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ. اے میرے مولا وہ تیرے گنہگار و سیاہکار بندے تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے, تیری بڑائی بیان کر رہے تھے, تیرا نام لے کر کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر کے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ محفل پاک میں آئے تھے آج اس محفل کے صدقے میں ہم نے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ صادق حسین صاحب قبلہ علی بھی. حضرات آپ ان محفلوں کو ایسی چھوٹی محفل نہ سمجھے کریں. عرصے عبد الصمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کرتے ہیں. اگر اس محفل کے بجائے قوالی اگر یہاں ہوتی تو کوئی جگہ خالی رہتی نہیں رہتی. یہی تو وقت کا المیہ ہے مسلمانوں, جہاں نیکی کمانے کا موقع آپ کو ملتا ہے, جہاں آپ کو نیکی کمانے کا حصہ ملتا ہے وہاں آپ جاتے ہیں. یہ ایسی محفلیں ہوا کرتی ہیں مسلمانوں کہ یہاں آنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہوتا ہے. اس لیے جب آپ کے گاؤں میں یا کہیں اگل بغل ایسی محفلوں کا انعقاد ہو تو ٹائم نکال کر کے آپ چلے جائیں. اور اگر آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنے کا ٹائم نہ ملے تو تھوڑی دیر سنو پھر چلے آؤ. اب تھوڑی دیر سنو گے چلے آؤ گے تو سوچو گے مولانا تقریر کر رہے تھے, جو آئے گا اللہ اس سے خوش ہوگا, اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. لیکن نہیں, آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ آ کر کے محفلوں سے واپس چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے نعت مصطفیٰ سن رہے تھے, سبحان اللہ, میرے بندے میرا ذکر سماعت کر رہے تھے. تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کچھ تیرے بندے آئے تھے
اور آ کر کے چلے گئے، آ کر کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ کتنی عظیم الشان محفل ہے مسلمانوں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، پہلی بات تو یہ ہے مسلمانوں کہ آج دیکھیے یہ جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں، کوئی لچھے دار یا بہت لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے ہو جائے اور پھر آپ کچھ بات سمجھ نہ سکے تو کوئی مقصد نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ لے کر کے جائیں۔ آپ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں یا ہمارے کچھ احباب پنج وقتہ نماز کے لیے بھی جاتے ہیں، ہمارے نوجوان کو توفیق ہی نہیں ملتی، آپ جایا کیجیے۔ آج یہ جو ہمارے ہندوستان کا جو حال ہے نا مسلمانوں، یہ کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج ہم نے اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا، اپنے مدرسوں کو چھوڑ دیا، اپنے خانقاہوں کو ہم نے چھوڑ دیا، علماء کرام کے پاس آنا ہم نے چھوڑ دیا، درس قرآن درس حدیث لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر آج مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں۔ وہ وقت دور، وہ وقت چلا گیا مسلمانوں۔ پہلے زمانے میں میرے آقا کا جب دور تھا، صحابہ کا دور تھا، ہزاروں کلومیٹر لوگ چل کر کے آتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے۔ آج ہمارے بغل میں مسجد ہے، ہمارے مکان کے بغل میں مدرسہ ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں، اپنے امام سے نماز کے کچھ مسائل سن کر کے اور اس پہ عمل کرنے کی ہم مسلمانوں۔ آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ آپ مسجد میں جب جاؤ تو مسجد میں دیکھیے ہوتا کیا ہے مسلمانوں کہ آپ اپنے والد سے یا اپنے بھائی سے جتنا قریب ہوں گے اتنا آپ کا بھائی آپ سے پیار کرے گا، آپ کا باپ آپ سے پیار کرے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ کو ٹائم نہیں دیکھنا ہے، ٹائم نہیں دیکھنا ہے، کچھ باتیں آپ کو لے کے جانا ہے۔ حضرات جب آپ اپنے بھائی کو یاد کرتے رہیں گے، اپنے بھائی یا اپنے باپ سے محبت کرتے رہیں گے تو آپ کا جو بھائی ہے، آپ کا جو باپ ہے، آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ آپ سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم سنی ہیں، وہ بھی ٹناٹن سنی ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ہفتے میں یا روزانہ جس نام کا کلمہ پڑھ کر کے تم مسلمان ہوئے ہو، جس نام کی وجہ سے آج تمہارے گھر میں خیر و برکت ہے، جس نام کا چراغ آپ کے گھر میں روشن ہے، اس نبی پر تم روزانہ کتنی مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو؟ تو اللہ ماشاءاللہ ہمارے چند نمازی ایسے جو آج آئے وہ کہے کہ مولانا ہم روزانہ 100 مرتبہ یا 500 مرتبہ حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب آپ نے اپنا رشتہ حضور سے جو ہے جوڑا ہی نہیں، حضور کو تم نے بھلا دیا، تو اب ذرا یہ بتاؤ حضور پھر تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ حضور تمہاری فریاد رسی کیسے کریں گے؟ اے مسلمانوں، آپ کے گاؤں میں بابا عبدالصمد کی درگاہ ہے، یہاں یہ مزار بنی ہوئی ہے، آپ یہاں جاتے ہو حاضری دینے کے لیے، کبھی کبھار جاتے ہوں گے حاضری دینے کے لیے۔ جب جن سے آپ لگاؤ رکھیں گے، جب جن سے آپ قریب ہوں گے، تب آپ ان کے فیضان سے مالا مال ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی مسلمانوں آج کا ماحول بگڑتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کا ماحول ہو، ہمارا معاشرہ ہو، ہماری سوسائٹی ہو، اے مسلمانوں آج دنیاوی لہو و لعب میں، آج دنیاوی ہنگامے میں ہم اس طرح کھو گئے ہیں کہ آج ہم سے نمازیں دور ہوتی چلی گئی ہے، آج ہماری مسجدیں ہم سے دور ہو گئی، آج ہمارا مدرسہ ہم سے دور ہو گیا، اور وہ دور نہیں ہوا بلکہ مؤذن صاحب تو آپ کو 5 وقتہ آپ کو قریب کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں ہم ہیں کہ آج دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مسلمانوں کہ آپ حضور کو یاد کرنا بالکل اپنا یہ معمول بنا لو کہ ہم 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میں حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلیں گے، تبھی آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں دائیں جانب، اگر اس میں سے 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے میری ماں بہنوں تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے گھر کا ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو موبائل چلانے کا ٹائم تو مل جاتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ فیس بک اور جو ہے واٹس
جاتا ہے لیکن 10 منٹ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، 10 منٹ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، یہی وجہ ہے کہ آج پریشانیاں ہمارے در پہ ہیں، آج مصیبتیں ہمارے در پہ ہیں۔ آج SIR کے چکر میں پورے ہندوستان کے لوگ پریشان ہیں کہ SIR ہو رہا ہے، ارے ہمارے اس میں ہمارا نام نہیں آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گورنمنٹ ہم کو یہاں سے نکال دے، یہ گورنمنٹ ہم کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دے۔ یہ آپ کو خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ خطرہ ضرور لاحق ہے مسلمانوں۔ یہ ایک صرف ووٹر کارڈ کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ اگر SIR میں میرا نام نہیں آیا تو کہیں ایسا نہ ہو خدا ناخواستہ یہ گورنمنٹ ہم کو باہر کر دے ہندوستان سے یا کہیں ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دے۔ اے مسلمانوں، اس کے لیے آپ کو بڑی پرواہ ہے، لیکن آپ کو جنت و دوزخ کی پرواہ نہیں ہے۔ جنت کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ جہنم کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ جنت کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ تم کامل ایمان کے ساتھ ساتھ جب دنیا سے جاؤ تو اچھا عمل لے کر کے جاؤ، اسی بنیاد پر تم کو جنت ملے گی۔ اور دنیا سے اگر تم جاؤ گے، اگر تمہارے نامے اعمال میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں مسلمانوں، تو یہ مت سوچو کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں قبر میں جائیں گے، کل وہاں میدان محشر میں ہم کو کون دیکھے گا؟ یہ مت سوچو، بلکہ یہ قرآن گواہ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث گواہ ہے۔ اے مسلمانوں، جیسے آج یہاں ہمارے سامنے موجود ہو، کل میدان محشر میں رب کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، وہاں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور سب کے نامے اعمال کو وہاں کھولا جائے گا۔ جیسے آپ کے اعمال ہوگے ویسے آپ کو جزا دی جائے گی۔ اگر آپ کے نامے اعمال میں اگر جو ہے اچھا عمل ہے تو آپ کو جنت دی جائے گی، اور اگر آپ کے نامے اعمال میں برے اعمال ہیں تو آپ کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ SIR میں سب پریشان ہیں، اور سب سے زیادہ وہ پریشان جو پیار و محبت کے چکر میں بھاگ گئے تھے ماں باپ کہ اب کیا کرے دادا، بغیر ماں باپ کے تو ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے، تو ہم وہاں کیسے رہیں؟ یہ اشارہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں، ہمارے نوجوان بہنوں بیٹیوں، ذرا اپنی زندگی پہ غور کرو۔ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے گھر چھوڑ کر کے گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہے؟ یہ ایک مثال ہے۔ جب تم دنیا میں اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے نہیں رہ سکتے ہو تو وہاں آخرت میں اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کیسے رہ سکتے ہو؟ اس پہ غور کرنا ہوگا مسلمانوں۔ یہی زندگی ہے، یہی سے آپ کو سنبھل کر کے اپنے قدم کو رکھنا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے ایک مثال ہے مسلمانوں۔ آگے کی زندگی میں پتہ نہیں کیسی باتیں آئیں گی، پتہ نہیں کیسی پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو جوڑ کر کے رکھو، بھائی کو جوڑ کر کے رکھو، ماں باپ کو جوڑ کر کے رکھو، اپنے رشتہ دار کو جوڑ کر کے رکھو، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے یہ فرمایا تھا۔ اے میرے صحابہ سنو، اپنی زندگیوں کو اچھی زندگی بنا کر کے تم اپنی زندگیوں کو گزارو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اور اگر اس کے الٹا تم نے کر دیا تو سمجھ لو کہ تمہاری دنیاوی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری اخروی زندگی بھی خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا ہماری بات کو۔ آج اسلام ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے، جب بولنے کا طریقہ ہم نے سیکھا تو کلمہ ہماری زبان پہ جاری ہوا۔ لیکن آؤ ذرا، جس نام سے اس جشن کا انعقاد ہے، آپ سنتے چلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت سیدنا صدیق اکبر، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آپ تو اکتا تو نہیں رہے ہیں، سن رہے ہیں نا؟ ہمارے علماء کرام جا رہے ہیں، کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہوں،
آپ ادھر نہ غور کریں گے کہ یہ اٹھ کے جا رہے ہیں تو میں بھی جو ہے اٹھ کے چلے جاؤں، نہیں، بلکہ وہ ضرورت کے تحت۔ اچھا، جو مقرر آتا ہے علماء کرام کو سنانے کے لیے نہیں آتا، یہ بھی بتاتا چلتا، کیونکہ اسٹیج پہ الحمدللہ جتنے علماء رہتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو ساری چیزیں معلوم رہتی ہیں، بتانا صرف آپ کو رہتا ہے، کیونکہ آپ وہ کتابیں پڑھے نہیں ہو، آپ کو کتابوں کی معلومات ہے نہیں، اس لیے بتایا آپ کو جاتا ہے۔ ان کو ہم سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کو ہم بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی اپنے ذہن میں یہ تصور نہ کرے کہ ہم جمعہ میں تو یہ بیان سن ہی چکے ہیں، نہیں۔ اے مسلمانوں، جب ایسی باتوں کو آپ سنو تو اپنی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق، محبت سے بولو سبحان اللہ، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچ لے کر کے تشریف لائے۔ کیا لے کر کے آئے؟ ذرا سب بولتے رہو، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، رات بڑی لمبی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور یہ جو سچ لے کر کے تشریف لائے، وصدق به اولئک هم المتقون، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، سچ لے کر کے تشریف لانے والے کون، اور جنہوں نے سچ لانے والوں کی تصدیق کی، وہ سچ کو تصدیق کرنے والا کون؟ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے، اور مفسرین کرام ہی کیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سچ لے کر کے تشریف لائے وہ کوئی اور ذات نہیں ہے جس کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ وصدق به، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں تصدیق کرنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور ذرا یاد کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تب کفار و مشرکین مکہ کے جتنے تھے سب میرے آقا کو امین کہتے تھے، سب میرے آقا کو امانت دار کہتے تھے، سب کہتے تھے محمد جیسا کوئی صادق نہیں ہے، سب کہتے تھے محمد جیسا کوئی سچا نہیں ہے، سب کہتے تھے محمد جیسا کوئی امین نہیں ہے۔ لیکن جب 40 سال کے بعد میں جب اعلان نبوت فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو وہی کفار و مشرکین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ اے مسلمانوں، اے میرے عزیزوں، ذرا غور کیجئے گا، اس وقت کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب اعلان نبوت فرما دو اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو وہاں کے بڑے بڑے کفار و مشرکین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دے دے کر کے بھاگنے لگے، گالی گلوچ دینے لگے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اگر سب سے پہلے کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، اب ذرا تاریخ کے پنڈوں کو ہم الٹتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا وقت مسلمانوں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محو خواب ہے، بستر استراحت پہ آرام کر رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، اسی رات کے سناٹے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ خواب کیا تھا مسلمانوں؟ وہ خواب یہ تھا کہ اسی آسمان سے ایک عظیم الشان نور مکہ معظمہ کی چھت پہ نازل
ہو رہا ہے۔ کون سا نور ہے؟ وہ عظیم الشان نور مکہ معظمہ پر آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہی عظیم الشان نور کہتے ہیں روشنی کو، نور کہتے ہیں لائٹ کو، یہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب اس لائٹ سے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہاں پہ روشن نظر آ رہے ہیں۔ اسی لائٹ کو اگر بجھا دیا جائے تو یہاں پہ اندھیرا ہو جائے گا، یہاں پہ تاریکی ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عظیم الشان روشنی دیکھی، وہ عظیم الشان روشنی مکہ معظمہ کے چھت پہ آئی، اور دھیرے دھیرے میں نے دیکھا کہ وہی روشنی مکہ کے تمام گھروں میں جو ہے سرایت کر جاتی ہے، اور پھر وہی روشنی ایک جگہ آ کر کے جمع ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس روشنی کو میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے وہ روشنی اگر کسی کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ کسی اور کا مکان نہیں ہے، بلکہ وہ ابوبکر صدیق کا مکان ہے۔ وہ ابوبکر کے گھر میں وہ نور داخل ہوا۔ اے مسلمان، وہ روشنی آ کر کے داخل ہو جاتی ہے۔ اب ذرا آگے سنو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آنکھ جو ہے بیدار ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس میں جاتے ہیں، اس خواب کی تعبیر کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ اس نے کہا کون سا خواب تم نے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ تو اس پر مجھے کوئی اعتبار ہے۔ اب جب کوئی جواب نہیں ملا تو کچھ ہی دنوں کے بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں تشریف لے جاتے ہیں، اور جب دوسرے ملک میں تشریف لے کر کے گئے تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس سے ملاقات ہو گئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو یہودیوں کے عالم نے تو جواب نہیں دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، لاؤ اس سے پوچھا جائے۔ میں نے جو خواب دیکھا ہے، وہ روشنی جو آسمان سے نازل ہوئی تھی، وہ نور جو آسمان سے نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں ذرا پوچھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، وہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کون سا تم نے خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی خواب بیان کیا جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے سامنے بیان کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عیسائی عالم نے 3 سوالات کیے۔ ذہن میں سوال کو رکھیے گا۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کس وطن سے تعلق رکھتے ہو؟ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ یہ تینوں سوال اس عیسائی عالم نے کیا حضرت ابوبکر صدیق سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں، میرا وطن مکہ ہے، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میرا پیشہ تجارت ہے، میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بیان فرمایا تو عیسائی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا کہ اے فلاں شخص سن لے، تیرے ہی اگر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے یہ خواب سچا دکھایا ہے تو سن لے، تیرے ہی قبیلہ قریش سے ایک نبی مبعوث ہوں گے، وہ نبی مبعوث ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کی دنیاوی زندگی میں تم ان کے وزیر رہو گے، اور جب محمد کا اس دنیا سے رخصتی ہو جائے گی، جب دنیا سے ان کا وصال ہو جائے گا، تو دنیا کے میں وصال کے بعد میں یہاں سے جانے کے بعد میں تم ان کے سب سے پہلے خلیفہ۔ حضرات اتنا بیان کیا۔ اب عیسائی کے سب سے بڑے عالم نے جب اتنا بیان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے واپس آئے، اپنے ملک آئے، اپنے وطن آئے، اور جب اپنے وطن آئے تو اعلان نبوت میرے آقا نے کر دیا تھا۔ محمد سے بولو سبحان اللہ۔ اعلان نبوت میرے آقا نے کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تجارت کر کے تو لوگوں نے کہا، سارے لوگ ان کے گھر پہ چلے گئے،
کہا کہ اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست محمد نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا تو کہا اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اپنے اپنے گھروں پہ، ہم جا کر کے محمد کے پاس اپنے دوست کے پاس میں پوچھ لیتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ محبت سے بولے ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، خواب کی تعبیر ان کو بتائی گئی ہے اور خواب کی تعبیر بتائی گئی، ادھر ان کے گھروں کو گھیر لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جاؤ تم لوگ اپنے اپنے گھر، ہم جا کر کے محمد کے پاس پوچھتے ہیں۔ گئے کاشان نبوت پہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا محمد کیا بات ہے، میں نئی بات سن رہا ہوں، آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ جو راہ راست سے بھٹک رہے ہیں ان کو میں سیدھا راستہ دکھا دوں اور سیدھے راستے پر چلا دوں، اور جو راہ راست سے بھٹک رہے ہیں اے مسلمانوں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا محمد تو آپ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک خدا ہونے کی تبلیغ کر رہا ہوں، یعنی عبادت کی جائے گی تو اللہ کی جائے گی، سجدہ کیا جائے گا تو اللہ کے لیے کیا جائے گا، اگر سر کو جھکایا جائے گا تو اللہ کے سامنے جھکایا جائے گا، کسی اور کے سامنے اس سر کو نہیں جھکایا جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے محمد بتاؤ تو صحیح اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، عرض کرتے ہیں یا محمد اپنا ہاتھ دیجئے اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے سب سے پہلے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر کے مجھے اسلام میں داخل فرما دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پڑھا کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلے صحابی یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے تجارت سے واپسی کے بعد میں اگر سب سے پہلا کلمہ پڑھا ہے، اسلام میں سب سے پہلا داخلہ ہوا ہے تو وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ حضرات یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے وقت روایتوں میں آیا ہے کہ 40,000 درہم و دینار تھے۔ کتنے بتاؤ؟ 40,000۔ ارے 40,000 درہم و دینار اس وقت کے بہت ہو گئے بھیا۔ آج جس کے پاس 40,000 روپے رہتا ہے 40,000 روپے ہی اس کے لیے بہت ہے، لیکن اس زمانے میں 40,000 درہم و دینار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے، یہ دولت آپ کی ہے، یہ تن آپ کے لیے ہے، یہ جان آپ کے لیے ہے، ساری چیزیں آپ کے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر راہ خدا میں اس کو خرچ کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم و دینار
راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور کوئی ایسا وقت نہیں تھا مسلمانوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے چھوڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی گزار رہے ہیں، چاہے کوئی بھی جنگ کا موقع ہو، کوئی بھی جنگ کا موقع ہو، کسی بھی جنگ میں جو بھی جنگ ہوئی ہے ساری جنگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ گئے، اور تن من دھن سب کچھ حضرت ابوبکر صدیق نے قربان کر دیا۔ اور مسلمانوں قربان ہی نہیں کیا، اس طرح عبادت و ریاضت میں لگ گئے کہ دنیا کے ساری چیزیں، زیب و زینت، ساری آرائشیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو نچھاورا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے مسلمانوں، آج اگر ہم کوئی ایک بھلائی کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اچھا کام کر لیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اچھا کام کر لیا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، میرے آقا کے محبوب ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث شریف مجھے یاد آ گئی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھولمٹ میں تمام صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کا جنب غفیر ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا خصلتوں کے تعلق سے ہمیں بتا دیں، آپ ذرا اوصاف کے تعلق سے ہمیں بتا دیں، جو آج نیکیاں کی جاتی ہیں، جو آج جو ہے اچھے اعمال کیے جاتے ہیں، یہ اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو اچھے عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ اے مسلمانوں، ایک حدیث شریف آپ سنتے چلو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، صحابہ کی موجودگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلائی کے 360 اوصاف ہیں۔ کتنے ہیں؟ حضرت نے کہا تھا معذرت بھی نہ پیش کیجیے، کیونکہ میں آنے کے لائق نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھا تو میں بھی بیدار ہو گیا، آپ کو دیکھا تو بیدار ہو گیا، ورنہ 1 مہینے پہلے تاریخ دیا تھا اور 1 ہفتے سے بیمار ہوں، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ بیمار ہوں؟ نہیں نا؟ یہ کس کا کرم ہے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر کا کرم، حضور سیدنا صدیق اکبر کا کرم ہے، اور انہی کا تو تذکرہ چل رہا ہے، انہی کا تو جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا آپ ملاحظہ کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلائی کے 360 اوصاف ہیں۔ کتنے؟ 360 اوصاف ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ مسجد میں 1100 روپیہ دے دے یا 2100 روپیہ دے دے تو وہ اعلان کروا دیتا ہے کہ ہمارے نام کا اعلان کروا دو، ہم نے مسجد میں اتنا جو ہے دیا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بھلائی کا کام ہے، آپ نے کام بھلا کیا ہے، لیکن آپ نے جو اعلان کروا دیا نا، یہی غلط ہو، یہی غلط ہو گیا۔ اعلان نہیں کروانا چاہیے، آپ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں داہنے ہاتھ سے 2 بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن یہاں تو لوگ ایسے دیتے ہیں کہ پورے گاؤں کے لوگ کو پتہ چلے۔ لیکن ایک طریقے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اعلان کرنا بائیں طور جائز ہے کہ لوگوں کے اندر رشک پیدا ہوگا کہ جب فلاں دے رہا ہے، مسجد میں دے رہا ہے، مدرسے میں دے رہا ہے، تو لاؤ ہم بھی ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کریں۔ اس طرح اعلان کروانا چاہیے، ورنہ آج کے بعد آپ سوچیں کہ جب اعلان ہی نہیں کروا رہے تو کیا فائدہ ہے؟ آپ دیا کیجئے بس مدرسہ میں، ٹھیک ہے؟ یہ جمع ہو رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، کل وہاں کام آئے گا مسلمانوں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، اچھا یہ دینا لینا بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ یہ
انہی کے وسیلے سے آج جو ہم دے رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کچھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں بھلائی کے 360 اوصاف ہیں. مثلا آپ نے مدرسے میں کچھ پیسہ دے دیا, آپ نے بھلا کام کیا, آپ نے اچھا کام کیا. آپ نے مسجد میں پیسہ دے دیا, آپ نے بھلا کام کیا. آپ نے جمعہ کے دن اپنے امام صاحب سے مصافحہ کیا, آپ نے 100 روپیہ دے دیا. اور مصافحہ کرنے کے بعد میں 100 روپیہ دینے کے بعد کچھ لوگ اتراتے ہیں کہ آج تو بھیا ہم نے امام صاحب کو 100 روپیہ دے دیا. ارے مسلمانوں, جب آپ بیمار ہوتے ہو تو دعا کس سے کرواتے ہو؟ کیا ہم سے کروانے آتے ہو؟ نہیں, بلکہ یہ آپ کے گاؤں کے امام ہے, آپ کے گاؤں کے علماء ہے. آپ پہلے ان سے ملاقات کرتے ہو. آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے, آپ کس کے پاس جاتے ہو؟ آپ اپنے گاؤں کے امام کے پاس جاتے ہو نا. آپ کے گھر میں کوئی خاتون بیمار ہوتی ہے, یا کسی کا سر درد کرتا ہے, یا کسی فرض میں کوئی مبتلا ہوتا ہے, تو آپ کہاں جاتے ہو؟ کیا بلرام پور شہر میں ہمارے پاس دوڑ کر کے آتے ہو؟ نہیں, آپ انہی علماء کرام کے پاس میں جاتے ہو. لیکن اے مسلمانوں, آپ نے ان علماء کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے. میں بلرام پور شہر سے آیا, میرے لیے سارے انتظامات وہاں موجود ہیں, لیکن جو 24 گھنٹہ آپ کے لیے وقت دیتا ہے مسلمانوں, آپ نے اپنے امام کی کتنی قدر کی ہے یہ آپ کو جاننا ہے, یہ آپ کو پہچاننا ہے. در در پہ کام آنے والا یہ آپ کا امام ہے. در در پہ کام آنے والا, مصیبت پہ جو ہے کام آنے والا, یہ آپ کا امام ہے. اس لیے آپ اپنے امام کی خدمت کرتے رہو. 100 200 500 روپیہ اگر جمعہ میں جایا کرو تو ضرور رکھ کر کے جایا کرو کہ آج ہم جس امام کے پیچھے نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اسی امام کو بطور نذرانہ 500 یا 100 1100 روپے دے کر کے جا رہے ہیں. اگر یہ دل سے دعا کر دیا انشاءاللہ تو آپ کی دنیاوی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی, یا اور آپ کی اخروی زندگی بھی سنورتی نظر آئے گی. لیکن اس کے بعد آپ یہ نہ سوچنا مسلمانوں کہ یہ ڈپارٹ کے آدمی ہیں ایسا کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم بھی جہاں رہتے ہیں وہاں ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں پہلے اپنے علاقے کے علماء کا لحاظ رکھو, پہلے اپنے گاؤں کے عالم کا لحاظ رکھو. ہم باہر کے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ کے مہمان ہیں, چلے جائیں گے, لیکن یہ آپ کے یہاں ہمیشہ رہتے ہیں, امامت کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, آپ کے بچوں کو علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں. آپ ان سے جڑ کر کے رہو, ان سے جڑ کر کے رہو گے تو آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے, انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب رہو گے. اب ذرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو ملاحظہ کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خلیفہ, سب سے پہلے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام کی جھرمٹ ہے, صحابہ کرام کی انجمن ہے, صحابہ موجود ہے, بات چل گئی اوصاف کی تو آپ ملاحظہ کرتے چلے. میرے آقا نے فرمایا بھلائی کے 360 اوصاف ہیں. کتنے اوصاف ہیں؟ 360 اوصاف ہیں. اب جب 360 اوصاف ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے بھلائی کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کو ایک وصف سے جو ہے مالا مال فرما دیا کرتا ہے, اس کو ایک وصف سے نواز دیا کرتا ہے, اور اسی ایک وصف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اب ذرا آپ ملاحظہ کرو, 360 اوصاف کو ایک جگہ رکھو اور ایک وصف کو ایک جگہ رکھو. 360 اوصاف میں سے اگر صرف ایک وصف آپ کے اندر ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہو گیا تو اسی ایک وصف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت عطا فرما دے گا. اب ذرا آگے ملاحظہ کرو, جب میرے آقا یہ بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام سامنے موجود تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی محفل میں موجود تھے. کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ابو بکر ہے, آپ جانتے ہیں. صدیق آپ نے لقب رکھا ہے, عتیق آپ نے لقب رکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی کچھ وصف ہے, ذرا اس کو غور کیجئے گا, میرے بھی کچھ وصف ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق, ارے تم ایک وصف کی بات کرتے
ہو 360 اوصاف جتنے ہیں وہ سارے اوصاف تیرے اندر موجود ہے، وہ 360 اوصاف جو ہے تیرے اندر نظر آتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے اندر ایک وصف ہو، اسی ایک وصف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے اندر تو آپ کے بقول 360 اوصاف ہیں، یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت عطا فرمائے گا؟ تو آقا مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق سن لوگ، ارے سارے جنتی ایک طرف ہوں گے اور ابو بکر صدیق میرے طرف جنت میں رہے۔ زندہ باد اللہ یا رسول اللہ۔ سمجھا آپ نے؟ سارے جنتی ایک طرف، اور اے ابو بکر صدیق تم ہمارے ساتھ جنت پہ رہو گے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ ایسے ہی میرے آقا نے نہیں فرمایا، میرے آقا نے دیکھا ہے اوصاف، ساری چیزیں قربان کر دیا ہے ابو بکر صدیق نے۔ اے مسلمانوں میں آپ کے سامنے بیان کروں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں تو حضور کے ساتھ زندگی میں حضور کے ساتھ اور جب حضور کا وصال ہو گیا، دنیا سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے بظاہر، تو بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی محبت میں اپنی زندگی کو اس طرح گزار رہے ہیں کہ صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک ہمیشہ حضور ہی کو یاد کرتے ہوئے۔ یہ محبت ہے، محبت مسلمانوں۔ آج ہم کیا محبت کریں گے حضور سے؟ ہماری محبت کہاں گئی؟ ارے آج ہمارے نوجوان، ہماری قوم کے بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کی دور پر ہے۔ اے مسلمانوں اپنے ماں باپ سے تو محبت کرتے ہی نہیں ہیں، حضور سے کیسے محبت؟ اور دعویٰ جب جلسہ ہوگا تو کہیں گے سب سے بڑے سنی ہم ہیں، سب سے پہلے بڑے عاشق رسول ہم ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں ہیں، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ حنین ہو، چاہے جنگ تبوک ہو، جتنی جنگیں ہوئی ساری جنگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کے وقت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ساتھ، حضور کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال ہونے کے بعد میں ہمہ وقت حضور کو یاد کر رہے ہیں، حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، حضور کی محبت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں آج جو تاریخ گزر رہی ہے، آج کتنی تاریخ ہے؟ آج کتنی تاریخ ہے؟ کتنی تاریخ؟ 13 نا؟ کون سی 13 تاریخ؟ دسمبر۔ اور جس کا جشن منا رہے ہیں ان کے وصال کی تاریخ ذرا بتائیں۔ نہیں یاد ہے؟ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو۔ آپ جلسے میں جب جایا کرو تو خالی موبائل لے کر کے آپ سامنے نہ بیٹھا کرو، اپنے دل میں اپنے دماغ میں بٹھانے کی بات کوشش کیا کرو مسلمانوں۔ یہ آج ہمارے نوجوان بچے ہمارے اولیاء، دیگر اولیاء کرام کی آراز کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، جیسے اس کے بعد اگلا مہینہ رجب شریف کا آئے گا، بچے سے پوچھو رجب شریف کا مہینہ آ رہا ہے، خواجہ کا عرس کب ہے؟ بتائیں گے 6 رجب۔ حضور سیدنا سالار مسعود غازی کا عرس کب ہے؟ بتائیں گے 14 رجب۔ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ حضرت عبدالصمد بابا کا عرس کب ہے؟ آپ کے گاؤں والے بتائیں گے فلاں تاریخ ہے۔ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ اے مسلمانوں یہ جو اولیاء کرام ہیں نا، خلفائے راشدین جو گزر چکے ہیں، انہی کی وجہ سے ان اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں۔ آپ جن کے عرس کو آپ منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، آج انہی کی جو تاریخ وصال ہے 22 جمادی الاخری، کتنی ہے؟ 22
22 ही को तो विसाल हुआ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और जब विसाल हुआ मुसलमानों, आज हमारे घर में जब किसी का विसाल होता है, अगर बाप से मोहब्बत होती है या हमारा बाप मदीना शरीफ गया, मक्का शरीफ गया हज या उमरा के लिए, वहां से चादरें लेकर के आ गया, वहां से कपड़ा लेकर के आ गया, तो बीमार होता है तो कहता है वसीयत के तौर पे कि मैं जब इंतकाल हो जाऊं तो मुझे उसी कपड़े में कफन देना जिस कपड़े को मेरे अब्बू जान मक्का से लेकर। होता है कि नहीं होता है? कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो कपड़ा बहुत बाबरकत है, बहुत बाबरकत जगह से वो कपड़ा आया है। आए मुसलमानों, ऐसे ही जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का वक्त आया, तो मुसलमानों हम और आप हैं, आज हम इंतकाल होने के बाद अपने बाप दादा को भूल जाया करते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके विसाल का वक्त आया, तो उनके विसाल का जब वक्त आया तो उन्होंने हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा दामाद पैगंबर हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाया, और बुलाने के बाद में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सर के पास में बिठाया, इरशाद फरमाया, ऐ अली, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो ऐ अली, जिस हाथ से तुमने हुजूर को गुस्ल दिया है उसी हाथ से तुम मुझे गुस्ल दे दे। से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा मोहब्बत मुलाहिजा करो, और यहां से मैं एक अकीदा आपको दे के जाऊंगा। क्या कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि ऐ अली, जब मेरा विसाल हो जाए तो तुम अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना, और अपने हाथों से मेरे जिस्म पर खुशबू लगाना, और जिस चारपाई पर मेरे आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर रखा गया था, उसी चारपाई पर मेरा जनाजा रख देना, इतना कहना था। उसके बाद में हजरत अली सुनते जा रहे हैं, हजरत अबू बकर सुनाते जा रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर खामोश होते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, और कोई वसीयत हो तो बता दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, अपने हाथ से गुस्ल देना, अपने हाथ से कफन पहनाना, अपने हाथ से खुशबू लगाना, और अपने हाथ से जिस चारपाई पर हुजूर को रखा गया था उसी चारपाई पर मेरा जनाजा रख देना। हजरत अली अर्ज करते हैं, अबू बकर और बताओ, अबू बकर और बताओ। अब मोहब्बत में सरशार होते हैं अबू बकर, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, अब मेरी एक ख्वाहिश है, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो जनाजे को उठा लेकर के जाना और मेरे महबूब यानी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने रख देना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये वसीयत कर रहे हैं, कह रहे जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो हुजूर का जो रोज़ा है उसी रोज़े के सामने मेरा जनाजा रख देना, और ऐ अली, सिर्फ जनाजा ही मत रखना, बल्कि हुजूर से ये अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, ये आपका यानी खान अबू बकर सिद्दीक है, जिस तरह दुनिया में आपके साथ साथ था, आपके ये पहलू में लेटना चाहता है, आपके कब्रे अनवर के पास में ये लेटना चाहता है। या रसूल अल्लाह, आप अबू बकर सिद्दीक को लेटने की इजाजत दे दे। ऐ अली, इतना हुजूर से अर्ज करना, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्रे अनवर से आवाज आ जाए तो ऐ अली, मुझे हुजूर के पहलू में लेटा देना, और मेरे आका के कब्रे अनवर से आवाज न आए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी शरीफ में दफन कर। इतना कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, और सुन के बाद पे गए। कुछ ही दिनों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ। जब विसाल हुआ तो विसाल होने के बाद
جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، مدینہ شریف میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، گلی کوچوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، گھر کی عورتیں، گھر کی خواتین، وہاں کے بوڑھے مرد و عورت سارے لوگ حیران و پریشان ہو گئے، جس محمد کی وجہ سے یہاں پہ سرسبز و شادابی تھی، جس محمد کی وجہ سے اسلام پھلتا اور پھولتا نظر آ رہا تھا، جس محمد کی وجہ سے یہاں پہ سرسبز و شادابی تھی، یہاں کے لوگ جو ہے سرسبز و شاداب تھے، یہاں کے لوگ خوش و خرم تھے، آج اسی محمد کا وصال ہو گیا ہے۔ ایسے ہی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا اور سارے کے سارے لوگ پریشان تھے، حیران و ششدر تھے، ایسے ہی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے تو سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان تھے، اور سب مکہ کی مدینہ کی گلی کوچوں کو چھوڑ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر۔ اب جنازہ اٹھایا گیا، جب جنازہ اٹھایا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو کاندھا دیا گیا، سارے صحابہ وہاں موجود، مدینہ کے لوگ وہاں موجود، اور اسی جنازہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ کو لے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے رکھ دیا۔ جو لوگ حج و عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا حضور کا روضہ، حضور کا گنبد کتنا خوشنما ہے، وہاں جو لوگ جاتے ہیں جب آنے لگتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کے آتے ہیں، اور ہم تو گئے نہیں لیکن یہی دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، یہی ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رکھ دیا گیا، اور جب جنازہ رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے آتے ہیں حضور کے روضہ کے سامنے۔ قسم خدا کی مسلمانوں روایتیں گواہ ہے، روایتیں بتا رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا محبوب ہے، ابو بکر صدیق ہے، جس طرح دنیا میں یہ آپ کا ساتھی ہے، یہاں دنیا سے جانے کے بعد میں بھی آپ کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دے، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دے، یہاں آپ کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے مسلمانوں فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا جو دروازہ ہے وہ خود بخود کھل جاتا ہے، کسی کو کھولا نہیں، بلکہ جب علی نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، آپ کے پہلو میں لیٹنا چاہتے ہیں، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، تو میرے آقا کا جو دروازہ تھا، میرے آقا کے حجرے کا جو دروازہ تھا خود بخود کھل جاتا ہے، اور میرے روضے، میرے رسول کے روضے سے آواز آتی ہے میرے حبیب کو لا کر کے میرے اندر داخل فرما دو۔ حبیب سے حبیب جو ہے ملنے کے لیے مشتاق ہے، حبیب سے حبیب ملنے کے لیے تیار ہے۔ اے مسلمانوں اب یہاں ذرا ایک حدیث آپ سنتے چلو۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب میرے آقا نے اتنا فرمایا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آج آپ کے گاؤں میں یہاں بابا عبد الصمد کا ہے اور اس کے ٹائم پہ کوئی تالا نہ کھولے خود بخود کھل جائے تو گاؤں کو کوئی بندہ نہیں بچے گا، سب وہاں پہ ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اب ان کی بہت بڑی پہنچیلی ہستی ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں قرب و جوار کے لوگ آ کر کے یہاں مددیں مانگیں گے اور یہی ہنگامہ برپا ہو جائے گا کہ بابا عبد الصمد کا دروازہ تو خود بخود کھل گیا، کسی نے کھولا نہیں لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اور جب ایسا ہوا مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ جب خود بخود کھل گیا اور یہ آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس لا کر کے داخل فرما دو، حبیب سے
ملنے کا مشتاق ہے۔ جب اتنا قبر سے آواز آئی تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مدینہ منورہ میں جتنے لوگ موجود تھے سارے لوگوں نے اس آواز کو سنا اور سب لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق ہے جو یعنی غار بھی ہے، یعنی ہجرت بھی ہے، اور یعنی مدینہ بھی ہے، یعنی مکہ بھی ہے، یعنی جنگ بدر بھی ہے، یعنی جنگ حنین بھی ہے، یعنی جب دنیا میں تھے حضور کے ساتھ تھے، دنیا میں گئے تو حضور کے پہلو میں لیٹ کر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی کیا خواہش تھی مسلمانوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ آئے ہو، اس سے آپ کو جانتے ہو کیا عقیدہ ملا؟ یہاں الحمدللہ سب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو یہ کہے حضور مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ، حضور اگر مر کر کے مٹی میں مل گئے ہوتے معاذ اللہ تو سیدنا ابو بکر صدیق یہ نہ کہتے حضور کے روضے کے سامنے یہ گویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ جو عقیدہ دیا بریلی کے تاجدار نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ ہم سب کو عقیدہ دے کر کے گئے کہ جیسے میں پہلے زندہ تھا آج بھی زندہ ہوں، قیامت تک زندہ رہوں گا۔ اب ان کے وصال ظاہری کے بعد میں اگر یہ کوئی کہے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہاں سے چلے گئے معاذ اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ جا کر کے عریضہ پیش کر لینا، مولا علی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر لینا۔ اچھا، یہ عقیدہ صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی کا ہی نہیں ہے بلکہ حضرت مولا کائنات کا بھی جو ہے عقیدہ ہے۔ اگر مولا کائنات کا عقیدہ نہ ہوتا کہ مصطفیٰ زندہ ہے تو یہ کہہ دیتے اے ابو بکر کیسی بات کر رہے ہو، حضور تو دنیا سے رخصت ہو گئے، میں جا کر کے کیا کہوں؟ لیکن انہوں نے اس حدیث کو مصطفیٰ سے سنا تھا، چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ یہ جو ہے زمین نہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھا سکتی ہے، نہ گلا سکتی ہے، نہ سڑا سکتی ہے، بلکہ انبیاء کرام اللہ کے وہ انبیاء جیسے دنیا میں زندہ تھے قیامت تک زندہ رہیں گے اور اپنے قبروں میں بھی زندہ ہیں، اور ان کو جو ہے جس طرح دنیا میں روزی دی جاتی تھی ان کے قبروں میں ویسے ہی روزی دی جاتی ہے۔ دنیا میں زندہ تھے تو یہ عقیدہ لے کر کے چلو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ اولیاء کرام کے عرس کو منائیے، لیکن آپ خوش نصیب ہو مسلمانوں، آپ اولیاء کرام کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش کرو۔ آپ اپنے گھروں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو، ورنہ آج SIR کے لیے ہم پریشان ہیں، کل میدان محشر میں نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی باپ سے ماں سے بھاگ رہی ہوگی، کوئی پرسان حال وہاں نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پرسان حال ہوگا تو ایک ساتھ ہوگی جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضور کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، آپ صحابہ کرام کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ ہماری ماں بہنیں ہیں، آپ اپنے گھر کو چمن بنانے کی کوشش کرو، آپ گھروں میں نماز کا ٹائم ہو جائے مصلی بچھا کر کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، آپ اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر کے فجر کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی کوشش کرو۔ آج آپ نے قرآن شریف کو تاقوں میں رکھ دیا ہے، ہمارے نوجوان بچے آج قرآن سے بہت دور
دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے جو ہے نوجوان بچے, ہمارے بوڑھے حضرات آج جو ہے قرآن سے بہت دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں مسلمانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تھے, برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ورنہ آپ نے سنا ہوگا جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میرے آقا کے آنے سے پہلے مکہ کا بہت برا حال تھا مسلمانوں, اتنا برا حال تھا مسلمانوں کہ ایک بڑا ہو کر کے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا تھا, ایک چھوٹا ہو کر کے بڑوں کا ادب نہیں کیا کرتا تھا, باپ بیٹے کا ادب نہیں کرتا تھا, بیٹا باپ کا ادب نہیں کرتا تھا. اور برائیاں اس طرح جنم لے چکی تھی کہ اگر چلتے چلتے کسی کا قدم کسی کے قدم سے ٹکرا جائے تو فوراً لڑائیاں شروع ہو جایا کرتی تھی. یہ حال تھا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے. لیکن جب میرے مصطفیٰ اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے ہیں تو ساری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں, اور ساری برائیاں ختم ہو گئی تھی. میرے مصطفیٰ دنیا سے ظاہر میں چلے گئے, صحابہ کرام چلے گئے, اولیاء کرام چلے گئے. اب تو آپ کے بیچ میں صحابہ آنے والے نہیں, میرے مصطفیٰ آنے والے نہیں. میرے آقا نے صحابہ کو بھیجا, صحابہ نے تابعین کو بھیجا, تابعین نے تبع تابعین کو بھیجا, تبع تابعین نے علماء کرام کو بھیجا. اب یہی علماء کرام آپ کے درمیان میں موجود ہے. اب جو کچھ بھی آپ کو حاصل کرنا ہے, چاہے علم دین مصطفیٰ ہو, چاہے درس قرآن ہو, چاہے درس حدیث ہو, نبی کے صدقے میں, صحابہ کے صدقے میں, اولیاء کرام کے صدقے میں, یہ ساری چیزوں کا علم آپ کو نہ مصطفیٰ دے گے نہ اولیاء کرام دے گے. اگر اس کا علم آپ کو کوئی دے گا تو یہ علماء کرام دے گے. اس لیے مسلمانوں آپ ان سے جڑ کر کے رہو. میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں, اپنے گھر کو اسلامی چمن بنانے کی کوشش کرو. بس یہی پروگرام کرنے کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں. ہر سال انشاءاللہ جشن صدیق اکبر مناؤ گے انشاءاللہ, منائیں گے انشاءاللہ. اور منانے کے بعد میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیں گی نا؟ چلیں گے. ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ نہ سوچیں کہ 10-20 سال 50 سال 60-70 سال ہماری زندگی ہے, چلی جائیں گی, کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا. یہ دنیا دارالعمل ہے, دنیا دارالعمل ہے. یہ عمل کرنے کا گھر ہے. جتنا چاہو سجدوں پہ سجدے کرو, جتنا چاہو تسبیح کرو, آنکھیں بند. نہ سجدہ کرنے کا موقع ملے گا, نہ تسبیح پڑھنے کا موقع ملے گا, نہ رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کا موقع ملے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دارالجزا شروع ہوگا. قبر میں لٹا دیا جائے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. آپ کے بھائی, آپ کے برادر, آپ کے رشتہ دار آپ کو لے جائیں گے کندھوں پہ اٹھا کر کے, کہیں گے جلدی لے کر کے چلو قبرستان دفن کر کے آؤ. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کاندھے بھی نہیں دیتے ہیں, بس پیٹ پیچھے چلو, پھر بھی برائی کرتے ہیں. اے مسلمانوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی زندگی کو اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو, کیونکہ جانا ہم کو بھی ہے, آپ کو بھی جانا ہے. کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے. قبر کے حالات سے آپ واقف نہیں ہیں, لیکن قبر کے حالات تو آپ نے سنا ہوگا, حشر کے حالات تو آپ نے سنا ہوگا. 60-70 سالہ زندگی اور 60-70 سالہ زندگی, کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم 60 سال 70 سال تک جیئیں گے. کوئی یہ بھی نہ سوچے. آج جانتے ہیں اچانک موتیں ہو رہی ہیں, ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں. بس 2-4 منٹ علماء کرام, آج اچانک موتیں ہو رہی ہیں. ہمارے سامنے نوجوان بچہ ہم سے چھوٹی عمر کا موٹر سائیکل لے کر کے نکلا, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہوا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر سے نکلا, اٹیک آیا, انتقال. نہ ماں باپ سے معافی مانگنے کا اس کو ٹائم ملا, نہ رشتہ دار سے اس کو معافی مانگنے کا ٹائم ملا. دنیا سے جا رہا ہے. اب دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اسی کا پھل اس کو ملے گا. اس لیے مسلمانوں, آپ یہ نہ سوچو, میرے سامنے یہاں ہمارے بچے بیٹھے ہیں, آپ یہ نہ سوچو کہ ہماری عمر 18 سال 20 سال ہے, ہم کو 60 70 80 سال تک زندہ رہنا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یہاں ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے, فوراً انتقال کر جاتا ہے.
2-4 साल जिंदा रहता है, उसके बाद इंतकाल करता है। माँ बाप बड़े प्यार से, बड़ी लाड से उसकी परवरिश करते हैं, 8 साल 10 साल उसकी परवरिश करते हैं, उसका इंतकाल हो जाता है। क्या माँ को मालूम था, क्या बाप को मालूम था मेरा लाल 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाएगा? क्या माँ को मालूम था मेरा लाल 18 साल की जवानी में दुनिया से चला जाएगा? नहीं मालूम था। ऐ मुसलमानों, जब नहीं मालूम था, जाना सबको है, चाहे हम हो, आप हो, मेरी माँ बहन हो, जाना सबको है। तो कोई अच्छा काम करके जाए, ताकि जब यहाँ से जाए तो ये कहते हुए जाए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जब दुनिया से जाए, कब्र में हो, और जब कब्र में मेरे मुस्तफा का जलवा हो, तो यही कहे, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और जब मैदान महशर में पहुंचे और कलमा पढ़ करके जब ईमान की हालत में मैदान महशर में हो और नफ्सी नफ्सी का आलम हो, सामने मुस्तफा हो, हम उम्मतियों को मुस्तफा ढूंढ रहे हो कि मेरा कलमा पढ़ने वाला कहाँ है। तो जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो ये अर्ज करते हुए पहुंचे, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में रह करके हम आप पर सलातो सलाम का नजराना पेश किया करते थे। या रसूल अल्लाह, हम आज भी मैदान महशर में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बस पे हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जब ये अकीदा लेकर के जाओगे तो आका इरशाद फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, ये मेरा उम्मती है, सच्चा पक्का उम्मती बन करके आया है। ऐ मेरे मौला, मेरे सदक़े में इसको माफ फरमा, इसकी मग़फ़िरत। निखार पैदा करो, तकरीर सुन करके और एक कान से सुनना, दूसरे कान से उड़ा देना, ये ज़हन मत बनाओ मुसलमानों। बहुत पैसा खर्चा होता है जलसा करने में, 10, 20, 50 लाखों रुपया खर्चा होता है, तो उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। मेरे बच्चों, जो हमारी उम्र के, हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, हमारे बाप के यहाँ बैठे हैं उम्र के लोग, हमारी माँ की उम्र के यहाँ अंदर हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी होंगी। आप अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा करें, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। कसम खुदा की मुसलमानों, दुनिया चंद दिन की है। चाहता तो दिल ये है कि मैं बयान करते रहूं, चाहता तो दिल ये है कि मैं बयान करते रहूं। वाकई कसम खुदा की कहता हूं मुसलमानों, मेरे अजीजों, मैं तो ये सोच करके आया था कि हमसे पहले उलमाए किराम का एक जब गफीर होगा, और जब में गफीर है भी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बहुत सारे लोग उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मौजूद हैं। वहाँ पे जो तकरीरें होगी, नात पढ़ी जाएगी, सारे लोग पढ़ेंगे, हम भी जो है बतौर शुक्राना, बतौर नजराना वहाँ पहुँच जाएंगे और 10, 20, 25 मिनट हम भी कुछ बयान कर देंगे। लेकिन हमारे मौलाना अब्दुल मुबीन साहब ने कहा कि हजरत, आप तने तनहा हैं, बाकी हमारे गांव के उलमा हैं, इनको जो बोलना है वो बोल रहे हैं। अब आपको हम 1.5 घंटे का टाइम देते हैं, 1.5 घंटा क्या बल्कि वो 2 घंटे का टाइम दे रहे थे। हमने कहा कि हजरत, आज मैं बीमार हूँ, तो उन्होंने कहा हजरत माजरत मत तलब कीजिएगा। लेकिन लोग कहेंगे आजकल के मौलाना यही करते हैं स्टेज पर पहुंचने के बाद। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसका बेपनाह एहसान है। मेरे औलियाए किराम का जो है एहसान है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान है कि अगर आप इजाजत देंगे तो 1.5 घंटा और बोल सकता हूं। लेकिन ठंडक ज्यादा है, इसका मुझे ख्याल है, और सिर्फ आप ही का ख्याल नहीं है, मुझे भी ख्याल है, क्योंकि सिर्फ सुबह जो है मुझे फिर दरसगाह में बैठना है। ऐसा नहीं कि हम आपकी तरह सोएंगे, दरसगाह में हमको बैठना है। 6 घंटे बच्चों को इल्म दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता व पैरास्ता करना है, बच्चों को पढ़ाना भी रहता है, दर्स देना रहता है। आप मुझे मुकर्रिर नहीं समझेंगे कि ये मुकर्रिर है, आए हैं रात में तकरीर करेंगे फिर सुबह सो जाएंगे। हम लोग तो किसान आदमी नहीं, हम रात में भले जो है जागते हैं, तकरीर करते हैं, आपको वाज़ो नसीहत करते हैं, लेकिन फिर सुबह हमारा मशगला ये है कि हम आप ही के बच्चों को दर्स देते हैं।
آپ ہی کے بچوں کو ہم درس دیتے ہیں، قرآن کا درس ہے، حدیث کا درس ہے، تفسیر کا درس ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق برحمت فرمائے، آپ سب کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں، جن جن بھائیوں نے، جن جن لوگوں نے اس عظیم الشان محفل کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو شاد و آباد رکھے، سب کے گھروں میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمارے یہ علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، ان کی بھی روزی روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو علماء کرام ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں 12,000 تو آپ نے بہت کہہ دیا بھیا، اللہ کا شکر ہے چچا، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ہمارے گاؤں میں تو ابھی 10,000 ہے، 8,000 ہے، لیکن آج کی شادیوں کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ ماشاءاللہ اسی 12 میں 12ویں کے برکت سے بہت ساری برکتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ابھی آپ یہ نہ سوچیں کہ جمعہ کو ہم کچھ نہیں دیں گے، کیونکہ 12 میں بہت برکت ہے، ایسا ہے نہیں مسلمانوں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بھی خدمت کر رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے لیے یہاں موجود ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، کیونکہ دنیا سے کچھ جائے وائے گا نہیں۔ شادیوں میں آپ بہت خرچہ کرتے ہیں، آپ تو لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے، غریبوں کے بچیوں کی شادی کرنا دور حاضر میں محال ہو گیا ہے۔ اللہ نے جن کو پیسوں سے خوب نوازا ہے، وہ تو اپنے پیسوں کو خوب خرچہ کرتے ہیں، اچھی شادیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابل میں جو غریب بچیاں ہیں وہ بیچاری پریشان رہتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، بہت سارے مال و دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو جس طرح آپ اپنی بچیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کی، اپنے گاؤں کی بچیوں کا لحاظ اگر 2-4 لوگ مل کر کے کر لیا کریں گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جایا کریں گی۔ اور یہ آپ نہ سوچو کہ ہم 1,50,000 روپیہ غریب بچیوں کی شادی میں خرچہ کر دیں گے تو وہ خرچہ ہو جائے گا، نہیں۔ اگر آپ نے راہ خدا میں 1 روپیہ خرچہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے برابر آپ کو 70 عطا فرمائے۔ اتنا آپ دھیان رکھیں، آپ کو اللہ خوب دے گا۔ آپ اپنے نظام کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اگر ہم اپنے بیٹوں کی شادی میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ نے دیا ہے تبھی تو خرچ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے محلے کی کوئی غریب بچی ہے تو 10-5 لوگ اگر مل جائیں گے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی تو آج تو نوجوان لڑکے ہیں، تو اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ ضرور اپنے جیب خاص سے جا کر کے اس کی مدد کر دیں، یا کوئی بڑا سامان دے دیں، یا کھانے کا خرچہ ہی آپ اٹھا لیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر ایسا ماحول آپ پیدا کر دو گے نا تو انشاءاللہ آپ کے علاوہ کا پورا نقشہ بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ جتنی شادیاں ہوگی خوش و خرم شادیاں ہوگی، کوئی جو ہے نربس نہیں ہوگا۔ بس یہی چند پیغامات تھے، تقریر کرنا کوئی مقصد نہیں تھا، بس آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں یہی چند باتیں بٹھانے کا مقصد تھا کہ آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع باز میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع باز میں ہدایت شہردار رام تاجدار حرم، شہردار
سلام نوبار شفاعت تیرا جسو گان گھر چمکاتے باقا چاند جسو گان گھر چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کو سلام اس دل افروز ساتھ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت تیرا کو سلام سید اعلیٰ حضرت تیرا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت تیرا کو سلام شاہ کی ساری امت تیرا کاش مانگے سر میں جب ان کی آمد گئے کاش میں سر میں جب ان کی آمد گئے بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام بھیجے سب ان کی شوکت پہلا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے آرزا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے آرزا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء الفاتحة.